بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو کل ہم نے 21ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا، جس میں سورۃ العنکبوت اہل کتاب سے مکالمہ، ایمان کی آزمائش اور صبر کی تلقین پڑھی۔ سورۃ الروم میں رومیوں کی فتح کی پیشگوئی، توحید اور قیامت کی نشانیاں پڑھیں۔ سورۃ اللقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتیں پڑھی، والدین کی عزت، قیامت کی نشانیاں پڑھیں۔ سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور جنگ احزاب اور ازواج مطہرات کی عظمتیں پڑھیں۔ اور آج ہم 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک ہے، جس میں لیلۃ القدر کی تلاشی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تفسیر کے آخر میں آپ کو لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہم تلاش کر سکتے ہیں اس صورت میں جب ہمیں اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو، جب ہمیں اس کے علمی نکات کا پتہ ہو۔ تو 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کا باقیہ حصہ، سورۃ الصبا، سورۃ الفاتر، سورۃ الیاسین موجود ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، نفاق، قیامت، انبیاء کی دعوت اور اللہ کی قدرت کا بیان موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 to 35 تک میں ازواج مطہرات کی ذمہ داریاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں عام عورتیں جیسی نہیں تھیں، یعنی نیک تھیں، باپردہ تھیں، لہٰذا انہیں زیادہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایمان والوں کی صفات: مسلمان مرد، عورت، عبادت گزار، صدقہ دینے والے، روزے رکھنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہاں ہم اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی کہ مسلمان مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، عبادت گزار، صدقہ دینے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 36 to 52 تک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور نفاق کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اسی صورت کی آیات نمبر 53 to 73 تک میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن سچے مومن کامیاب ہوں گے اور منافقوں کو سخت عذاب ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2 میں سورۃ الصبا کا آغاز آیت نمبر 1 to 54۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 to 22 تک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ناشکری کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ قوم سبا کو بہترین رزق ملا تھا، مگر ناشکری کے سبب عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 23 to 54 تک میں مشرکین کے عقائد کی تردید کی گئی کہ قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی، حق کے مقابلے میں باطل کی کوئی حیثیت نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 میں سورۃ الفاتر کا آغاز آیت نمبر 1 to 14 تک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت اور توحید کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے۔ سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 15 to 45 تک میں اعمال کی جزا و سزا کے بارے میں ذکر فرمایا۔ نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بدکار جہنم میں جائیں گے۔ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 1 to 27 تک میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا و سزا کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 1 to 12 تک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر فرمایا۔ قرآن حکمت سے بھرپور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے رستے پر چلتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رستہ ہی صراط المستقیم ہے۔ بعض لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 13 to 27 تک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے 3 انبیاء کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں 2 نبی بھیجے، پھر تیسرا بھیجا۔ ایک مومن شخص نے ان کی تصدیق کی مگر کفار نے اسے قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ اس بارے میں ہم نے سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی عصمت، نفاق اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی۔ سورۃ السبا میں قوم سبا کی ناشکری، توحید اور قیامت کا بیان پڑھا۔ سورۃ الفاتر میں اللہ کی قدرت، علم کی فضیلت اور اعمال کی جزا و سزا پڑھی۔ سورۃ الیاسین میں قرآن کی حقانیت، انبیاء کی دعوت اور جنتی مومن کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس مومن شخص نے ان کی تصدیق کی مگر کفار نے اس شخص کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مومن شخص کو جنت عطا فرمائی۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ ایک بستی کا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے، پھر تیسرا بھیجا اور اس مومن شخص نے ان نبی کی تصدیق کی۔ آخر میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بتاتی چلوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے قرآن شب قدر میں نازل کیا ہے، اسے یعنی قرآن کو، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں واضح کیا گیا کہ یہ رات باقی تمام راتوں سے افضل اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر کی تلاشی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش فرمایا کرتے تھے۔ شب قدر میں دعا کیا کرنی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر کی علاماتیں کیا علامتیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شب قدر کے حوالے سے گہرے علمی نکات بیان فرمائے، شب قدر کی علامتیں بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد ہوتی ہے۔ اس رات چاند کی روشنی نرم اور سکون دینے والی ہوتی ہے، سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، فضا میں ایک عجیب نورانیت اور سکون پایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے بعض تحریرات میں فرمایا کہ بعض اہل اللہ نے یہ رات پانے کی کوشش کی اور انہیں خاص کیفیت محسوس ہوئی۔ ایک مقام پر انہوں نے لکھا کہ جو شخص شب قدر کے دن روزہ رکھے اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے اسے خاص روحانی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ شب قدر اور مغفرت کے دروازے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے معمور ہوتی ہے، جو اس میں عبادات کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ایک انتہائی بابرکت رات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن، حدیث اور اولیاء کرام کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات گناہوں کی مغفرت، رحمت اور دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کی تلاش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، مجھے اس رات پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطی، بے ادبی، کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔